أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدا بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المصطفى والرسول المجتبى الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى هو الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولا سيما على الحجة الثاني عشر بقية الله المنتظر ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم ومنكري فضائلهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في بيانه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. درود پڑھیں بار محمد. مقصد خلقت کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ یہاں تک پہنچا کہ قرآن نے انسانی خلقت کے مختلف مقاصد کو بیان کیا. کہیں پر عبادت کا ذکر آیا، کہیں پر امتحان کا ذکر آیا، کہیں پر علم حاصل کرنے کا ذکر آیا، اور کہیں پر رحمت
پروردگار کو ذکر کیا گیا۔ یہ ہم اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ بیان الگ الگ ہو سکتا ہے لیکن مقصد ایک ہی ہوگا۔ لہٰذا آپ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن جو الگ الگ الفاظ میں ایک حقیقت کی طرف اشارہ کر رہا ہے اور اسے بیان کر رہا ہے، وہ حقیقت ہے کیا؟ جب قرآن میں آپ عبادت کے حوالے سے غور کریں گے تو ایک قانون جو پہلے اشارہ کیا تھا اسے دہرائیں۔ وہ قانون یہ تھا کہ بنیادی مقصد اسے کہتے ہیں کہ جس کا خود کوئی مقصد نہ ہو۔ اگر کسی مقصد کا کوئی اور مقصد بتایا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بنیادی مقصد نہیں ہے۔ دو جگہ پر قرآن عبادت کا بھی مقصد بیان کر رہا ہے۔ سورہ مبارکہ ذاریات کی 3 آیات کا کل ذکر کیا تھا، آیت نمبر 56، 57 اور 58، کہ جس میں پروردگار مقصد خلقت کو عبادت بیان کر رہا ہے، لیکن 2 جگہ قرآن میں خود عبادت کا بھی مقصد بیان کر رہا ہے۔ پہلا مقام سورہ مبارکہ ہجر، آیت نمبر 99، آخری آیت ہے سورہ کی۔ پروردگار اس آیت میں اپنے نبی کو مخاطب بناتا ہے اور فرماتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اے نبی اپنے پروردگار کی عبادت کیجئے۔ تو ہم نے تمہیں عبادت کے لیے خلق کیا ہے اور آپ عبادت کیجئے۔ اگر آپ دونوں کو ملائیں تو ایک ہی بات ہے بھئی، چاہے کہا جائے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور چاہے کہا جائے وَاعْبُدْ رَبَّكَ، ہم نے انسانوں کو اور جناتوں کو خلق نہیں کیا مگر عبادت کے لیے۔ تو جب عبادت کے لیے خلق کیا ہے تو پھر عبادت کا ہی ذکر ہوگا، عبادت کا ہی حکم ہوگا۔ تو اب سورہ مبارکہ ہجر کی آخری آیت میں عبادت کا حکم ہو رہا ہے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اے نبی اپنے پروردگار کی عبادت کیجیے۔ اور عجیب لطافت ہے اس آیت کے اندر کہ پروردگار نے نہیں کہا رب کی عبادت کیجیے، یہ نہیں کہا اللہ کی عبادت کیجیے۔ اس آیت میں پروردگار کہہ رہا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اپنے پروردگار کی عبادت کیجیے، کیونکہ فرق ہے رب میں اور اپنے رب میں، کیونکہ رب ایک ہے لیکن اپنا رب الگ الگ ہے، اور ہر انسان اسی رب کی عبادت کرتا ہے جس کی معرفت رکھتا ہے۔ بھئی جس کی معرفت ہوگی وہ اسی کی تو عبادت کرے گا۔ تو قرآن کہہ رہا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اپنے رب کی عبادت کیجیے، یعنی جس رب کی آپ کو معرفت ہے آپ اس سے ہٹ کے عبادت کر ہی نہیں سکتے۔ یہ مخصوص نبی سے نہیں ہے، یہ ہر انسان کے لیے ہے۔ ہر انسان اسی پروردگار کی عبادت کرتا ہے جس کی معرفت رکھتا ہے۔ جیسے جیسے معرفت بڑھتی چلی جاتی ہے عبادت کا معیار بلند ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور اس نقطے کو ذہن میں رکھیے گا، تو بھی جب آیات کو ایک دوسرے کے ساتھ بیان کروں گا تو انشاءاللہ نتیجہ آپ کے حوالے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى، کل میں نے اشارہ کیا تھا کہ لام جو آتا ہے وہ بیان کرتا ہے مقصد کو، یہاں تک، ابھی حتیٰ کا بھی یہی ترجمہ ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اے نبی اپنے رب کی عبادت کیجئے، حَتَّى أَتَاكَ الْيَقِينَ، یہاں تک کہ منزل یقین تک فائز ہو جائیے۔ اب یہ یقین کا معنی کیا ہے؟ یقین کا معنی آپ جانتے ہیں، زیارت وارثہ میں آپ نے پڑھا ہے، زیارت وارثہ میں اٹھا کے دیکھیے گا یہی جملہ آیا ہے، حتی اتاک الیقین۔ امام حسین علیہ السلام
آپ کے لیے وجاہدت فی اللہ حتی اتاک الیقین، آپ نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا یہاں تک کہ آپ منزل یقین پر فائز ہو گئے۔ اور انشاءاللہ جا کے دیکھیے گا جتنے بھی ترجمے آپ کو ملیں گے سب میں یہی لکھا ہوگا کہ یہاں پہ یقین سے مراد موت ہے، یعنی انسان کو مرتے دم تک عبادت کرنا چاہیے۔ تو مقصد عبادت یقین بتایا جا رہا ہے، تو موت کا اور یقین کا ترجمہ موت ہو رہا ہے۔ کیوں یقین کا ترجمہ موت کیا جا رہا ہے؟ بھائی کس ڈکشنری میں آپ نے دیکھا ہے کہ یقین کا ترجمہ موت ہے؟ بھائی یقین کا معنی تو کلیئر ہے، یقین کا ایک مصداق موت ہے، کیونکہ ایک وہ منزل جہاں پر انسان یقین تک پہنچتا ہے وہ موت کا مرحلہ ہے۔ جیسے ہی روح جسم سے جدا ہوتی ہے انسان اس منزل یقین پر پہنچ جاتا ہے کہ تمام وہ باتیں جس کے بارے میں اب تک شک میں تھا یقین میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ جو نہیں دیکھ رہا تھا اب دیکھنے لگتا ہے، جو نہیں سن رہا تھا اب سننے لگتا ہے۔ تو ایک وہ منزل جہاں پر انسان مرحلے یقین تک پہنچتا ہے وہ ہے موت، لہٰذا یہاں ترجمہ کیا گیا ہے موت۔ تو اگر غور سے دیکھا جائے تو پروردگار چاہتا ہے یقین تک پہنچے، یعنی عبادت کا مقصد کیا ہے؟ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام، عجیب روایت ہے، مولا فرماتے ہیں اے انسان، اس سے پہلے کہ تمہیں ظاہری موت آئے اور ملک الموت آ کے تمہارے جسم اور روح میں جدائی ڈال دیں، تم خود منزل موت تک پہنچ جاؤ۔ اگر اس کا روایت کا صحیح سے ترجمہ نہ کیا جائے تو لگے گا اسلام دعوت دے رہا ہے کہ انسان آتم ہتیا کر لے۔ موتو قبل ان تموتو، مر جاؤ اس سے پہلے کہ تمہیں موت آئے۔ نہیں مولا موت کی طرف دعوت دے رہے ہیں؟ نہیں، مولا یقین کی طرف دعوت دے رہے ہیں کہ دیکھو وہ یقین جو تمہیں مرنے کے بعد حاصل ہوگا اسے مرنے سے پہلے اختیار کر لو، وہ منزلیں اپنی زندگی میں طے کر لو تاکہ موت اور زندگی میں تمہارے لیے کوئی فرق نہ رہ جائے۔ اسی لیے کربلا والوں نے آواز دی ہمارے لیے کوئی فرق نہیں ہے، موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پر جا پڑے۔ درود پڑھے پر محمد و آل محمد۔ تو ہم نے غور فرمایا کہ عبادت اس لیے کی جا رہی ہے کہ انسان منزل یقین تک پہنچ جائے۔ اسی لیے تو میرے مولا نے فرمایا لو کشف الغطا مزتت یقینا۔ تم لوگوں کو کیا معلوم علی اس مقام پر ہیں، اگر آسمان کے پردے بھی ہٹا دیے جائیں تو اب علی کے یقین میں اضافہ ہونے والا نہیں ہے، علی پہلے خود پہنچتے ہیں پھر دعوت دیتے ہیں۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب روایات اور آیات کو ملائیے کتنا اچھا نتیجہ سامنے آتا ہے، یعنی منزل یقین تک پہنچنا ہے۔ اور کل میں نے اشارہ کیا تھا اگر انسان منزل یقین تک پہنچ جائے گناہ کا امکان ہے ہی نہیں۔ اگر انسان اس یقین تک پہنچ جائے کہ ہر جگہ پروردگار اسے دیکھ رہا ہے، آپ کتنے کیمرے لگا لیجئے، آپ کتنے سپاہی بیٹھا لیجئے، آپ کتنی بندشیں لگا لیجئے، جسے غلطی کرنا ہے وہ کرے گا۔ پولیس کی ترقی چور کی وجہ سے ہوتی ہے۔ پولیس آتی ہے بہت ہی ہائی فائی سسٹم بناتی ہے، چور آتا ہے اسے توڑ دیتا ہے۔ اب پولیس اور ترقی کرتی کہ اس سے بھی اوپر بنا ہو، وہ اس سے بھی اوپر بناتے ہیں، کچھ دن بعد اسے توڑ دیتے ہیں۔ تو آپ سمجھ میں آیا؟ اس لیے زیادہ پریشان نہ ہوا کریے شیطان کو لے کر، شیطان خود ہماری ترقی کا ذریعہ ہے۔
شیطان، میں نے آپ سے عرض کیا تھا وہ 5 آپشن جب آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، میں نے کہا تھا عرض کروں گا کہ پروردگار نے کائنات میں کوئی ایسی چیز بنائی نہیں ہے جو 100% بری ہو، اچھائیاں اس میں زیادہ ہیں۔ بھائی شیطان ایک اکیلا برائی ہے لیکن پوری انسانیت کو کمال تک پہنچانے میں مدد کر رہا ہے، وہ اپنے اعتبار سے چل رہا ہے، انسان کمال تک پہنچ رہا ہے۔ آپ مخالفت کرتے جائیے، کمال تک پہنچتے جائیے گا، اور اگر نہ ہوتا تو کیا کرتے؟ ملائکہ کے لیے شیطان ہے؟ شیطان ملائکہ کے لیے تو نہیں ہے، وہاں تک اس کی رسائی نہیں ہے، تو انہیں جس اسٹیج پہ خلق کر دیا گیا ہے وہیں پر ہے، نہ اوپر جاتے نہ نیچے آتے۔ یہ تو اشرف مخلوقات کو پروردگار نے دیا ہے کہ کس طرح سے اسے کمال تک پہنچنا ہے۔ تو عبادت کا مقصد ہوا یقین تک پہنچنا۔ دوسری آیت سورہ مبارک ہجر کی آیت ایک، اور اسی کے ذیل میں دوسری آیت سورہ مبارک بقرہ کی آیت نمبر 21، اس میں بھی پروردگار نے عبادت کا ایک اور مقصد بتایا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگوں اپنے پروردگار کی عبادت کرو، وہی بات جو پہلے کہی گئی، وَاعْبُدْ رَبَّكَ، میں نے عرض کیا تھا کہ وہ خطاب صرف نبی سے نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر خطاب تمام انسانوں سے ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگوں، اعبدوا ربکم، اپنے پروردگار کی عبادت کرو، الذی خلقکم، جس نے تمہیں خلق کیا ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ منزل تقوی تک پہنچ جاؤ۔ منزل تقوی روایات میں وہی منزل یقین ہے۔ اب یہ 2 آیتیں ایک ہی بات کو بیان کر رہی ہیں، سورہ مبارک ہجر کی آیت نمبر 99 اور سورہ مبارک بقرہ کی آیت نمبر 21، دونوں نتیجہ دے رہی ہیں عبادت کا، کہ عبادت اس لیے کرنا ضروری ہے تاکہ انسان منزل یقین تک پہنچے، تاکہ منزل تقوی تک پہنچے۔ آیت نمبر 87 میں بھی پروردگار نے کہا، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہاں پر کہا عبادت، اس آیت میں کہا روزہ، نتیجہ دونوں کا ایک ہے، کیونکہ روزہ بھی عبادت کی ایک قسم ہے، کہا عبادت بھی تمہیں تقوی الہی تک پہنچاتی ہے، روزہ بھی تمہیں تقوی الہی تک پہنچاتا ہے۔ تو آپ نے نتیجہ لیا۔ تو اب یہ آیات کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے کہ پروردگار ایک ہی بات کہنا چاہ رہا ہے کہ اگر تم عبادت کرو گے تو خیال رکھنا، عبادت عادتاً ہم نہیں کروانا چاہتے، ہم چاہتے ہیں عبادت کے سائے میں تم ترقی کرو، عبادت کے سائے میں تم ترقی کرو۔ تو اب بتائیں مقصد نہائی کیا بنا، بنیادی مقصد کیا بنا؟ بنیادی مقصد عبادت نہیں ہے، عبادت بھی راستہ ہے۔ اسی لیے پروردگار نے سورہ مبارک یاسین میں آ کے کہا، اعبدونی، میری عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہ صراط مستقیم ہے، یعنی عبادت کو صراط مستقیم کہہ کے پکارا گیا۔ اب آیات کو ذہن میں رکھیے گا تبھی نتیجہ لے پائیے گا۔ تو عبادت مقصد نہیں، راستہ ہے۔ اگر راستہ ہوتا تو کبھی بھی عبادت کا کوئی مقصد بیان نہیں کیا جاتا۔ اب انشاءاللہ اس کو تفصیل دوں گا آیت سے پہلے۔ عبادت کے لیے کیا ضروری ہے؟ بھئی بغیر معرفت کے عبادت ہو سکتی ہے؟ جب انسان عبادت کرنے چلے گا تو پہلا سوال یہی ہوگا کہ کس کی عبادت کرے؟ تو اب عبادت کے لیے شرط ہے معرفت۔ کل آپ کے سامنے عرض کیا سورہ مبارک طلاق آیت نمبر 12، اس میں پروردگار نے کیا کہا؟ اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن یتنزل الامر بینہن لتعلموا، تاکہ تمہیں اس بات کا علم حاصل ہو کہ پروردگار ہے کون۔ اب سب آیات کو ایک دوسرے سے جوڑیے، نتیجہ یہ لینا ہے کہ قرآن 4 باتیں نہیں کہہ رہا ہے بلکہ ان باتوں کو طول میں کہہ رہا ہے اور بتانا چاہ رہا ہے کہ کس مرحلے تک پہنچنے کے لیے کون سا مرحلہ ضروری ہے۔
اور یہی ہے مقصد خلقت، مقصد حیات یہ سمجھ لینا ہے کہ کس اسٹیج سے ہم کہاں تک پہنچیں گے۔ سب سے پہلا اسٹیج جہاں سے شروعات ہوتی ہے وہ ہے سورہ طلاق کی آیت نمبر 12۔ شروعات یہاں سے ہے۔ شروعات کہاں سے ہے؟ معرفت سے ہے۔ جس انسان کے پاس معرفت نہیں ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ آپ کے سامنے سے بڑا انسان چلا جائے، آپ کو اس کی معرفت نہ ہو، آپ احترام کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ اور اگر آپ کو اس کی تھوڑی بہت معرفت ہے تو آپ کتنا احترام کریں گے؟ بھئی جتنی معرفت ہوگی اتنا ہی۔ اور کوئی آگے اس کے بارے میں کچھ اور بتائے کہ قبلہ آپ کو نہیں معلوم ان کے اندر یہ بھی صفت ہے، تو آپ کا احترام کیا ہوگا؟ بڑھ جائے گا۔ تو یہ احترام کیوں بڑھ رہا ہے؟ کیونکہ معرفت بڑھ رہی ہے۔ عزیزو، پروردگار یہی چاہتا ہے تم پروردگار کے اسما کی معرفت حاصل کرتے جاؤ۔ جیسے جیسے معرفت بہتر ہوگی ویسے ویسے عبادت بہتر ہوگی۔ عبادت کو بہتر بنانے کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ انسان معرفت پروردگار کے اوپر کام کرے۔ مقصد حیات یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ کس کی معرفت؟ اللہ تعالی۔ اور یہ ایسی معرفت ہے جو کبھی ختم نہیں ہونے والی، عجیب ہے۔ اور یہ صرف ہمارے اور آپ کے لیے نہیں ہے، میں نے کہا یہ انسان کے لیے، یہ 14 کے لیے بھی ہے۔ اب ایک حساس مسئلہ آپ کے سامنے چھیڑ دوں، ایک مرتبہ صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ یہ جو 14 ہستیاں ہیں ان کا مقام رکا ہوا ہے یا بڑھتا رہتا ہے؟ میں یہ سیدھے مسائل تو بیان ہونا چاہیے نا۔ کیا لگتا ہے ابھی تک اس مسئلے پہ سوچا یا نہیں سوچا، غور بھی کیا یا نہیں؟ دیکھیے یہ 14 بھی انسانوں میں آتے ہیں نہیں آتے ہیں؟ اسی لیے قرآن نے مہر لگا دی انا بشرون مثلکم۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ مسلمانوں نے اتنی آیت کو لے لیا، آگے کا حصہ نہیں لیا۔ کہا بے شک میں بھی بشر ہوں اور بشری تقاضے ہیں، لیکن یوحا الیہ، مجھ میں اور تم میں بہت فرق ہے۔ میں وہ ہوں جس کا رابطہ کعبہ قوسین سے ہے، تم وہ ہو جو میری عبادت کو دیکھ کے عبادت کرتے ہو۔ انا بشر مثلکم یوحا الیہ۔ پہلا اسٹیج کیا رہا؟ معذرت کے ساتھ آج میں کچھ باتوں کو بار بار تکرار کروں گا کیونکہ تھوڑا مسائل دقیق ہے۔ پہلا مرحلہ معرفت پروردگار، لتعلموا، علم حاصل کرو۔ کس چیز کا علم حاصل کرنا ہے؟ صفات پروردگار کا، تو سب کو حاصل کرنا ہے۔ اب چاہے یہ 14 ہستیاں ہو، چاہے انسان میں کوئی اور بھی ہو، لیکن یہ ایسا علم ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ختم ہو سکتا؟ کیونکہ اس علم کا متعلق ہے لامحدود۔ آپ پروردگار کی رحمانیت کا علم حاصل کریے، کب تک حاصل کرتے رہیں گے؟ نہ اس کی رحمانیت ختم ہونے والی ہے، نہ رحمانیت کا علم ختم ہونے والا ہے۔ پروردگار کی قدرت کا علم، نہ اس کی قدرت ختم ہونے والی ہے، نہ اس کی قدرت کا علم ختم ہونے والا ہے۔ اس نے ایسا مقصد لا کے رکھ دیا ہے جس کی کوئی انتہا ہے ہی نہیں۔ کوئی کتنا بھی کمال تک پہنچ جائے، آخر میں آواز یہی دے گا انا الفقیر و انا المسکین۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ یہ معرفت ٹکی ہوئی نہیں ہے، ابھی بھی آپ شک کے دائرے میں ہیں۔ میرا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مستجاب الدعویٰ ہے یا نہیں؟ یعنی اگر نبی کوئی دعا کریں گے تو قبول ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اچھا، نبی ایسے ہی دعا کرتے ہیں یا بامقصد دعا کرتے ہیں؟ تو کیا نبی نے دعا نہیں کی
رب زدنی علما. نبی ہی نے تو دعا کی ہے، تو اگر نبی نے دعا کی ہے تو ولی نے بھی کی ہوگی، اور اگر ولی نے کی ہے تو بیٹی نے بھی کی ہوگی، اگر بیٹی نے بھی کی ہے تو شہزادوں نے بھی کی ہوگی، اور اگر شہزادوں نے کی ہے تو اس سلسلے میں سب نے کی ہوگی. تو بتائیے یہ دعا قبول ہوئی ہوگی یا نہیں؟ بھئی جب دعا مانگ رہے ہیں پروردگار میرے علم کو بڑھا دے تو علم بڑا ہوگا یا نہیں؟ تو اگر بڑھنے کا امکان نہیں ہے تو بڑھ کیسے رہا ہے؟ یہ کون سا علم ہے؟ یہ علم کا مطلب ہے صفات پروردگار کا علم، کیونکہ صفات پروردگار کے بارے میں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ مجھے خدا کا پورا علم ہو گیا. اللہ کا علم کسی کو ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ پروردگار کا پورا علم ہونے کے لیے ضروری ہے وہ خدا سے اوپر ہو جائے. نہ کوئی اوپر ہو سکتا ہے نہ خدا کا عالم ہو سکتا ہے. درود پڑھے بر محمد و آل محمد. یہ پہلا مرحلہ ہے عزیزوں، اور اس میں بہت کم گفتگو ہوتی ہے. عجیب بات ہے، قرآن کتنی جگہ پہ تاکید کر رہا ہے. کیا آسمان اور زمین کو دیکھو، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ پروردگار نے اونٹ کو کس طرح سے خلق کیا اور آسمان کو کس طرح سے بنایا؟ اب آپ سوچیں گے اونٹ کا اور آسمان کا رابطہ کیا ہے؟ پروردگار نے کہا دیکھو جس طرح میں جاہلوں کو سمجھانا چاہتا ہوں ویسے ہی عالموں کو بھی سمجھانا چاہتا ہوں. جاہل کے لیے اونٹ کی مثال دی ہے، عالم کے لیے آسمان کی مثال دی ہے، تاکہ پتہ چل جائے زمین کو بھی دیکھ کے خدا کو پہچانو، آسمان کو بھی دیکھ کے خدا کو پہچانو. درود پڑھے بر محمد و آل محمد. یا علی اللہم صلی علی. تو پہلا مرحلہ کون سا ہوا؟ ترتیب آگے پیچھے اگر آپ نے کر دی تو معاملہ بالکل بگڑ جائے گا. یہ میرے 8 دن کی محنت کا آج نتیجہ ہے. تو پہلا مرحلہ سورہ طلاق کی آیت نمبر 12، لِتَعْلَمُ، علم حاصل کرو. اور ایک بات ذرا دل تھام کے سن لیجئے، علم توحید کے علاوہ دنیا میں جتنے بھی علم ہیں کوئی علم نہیں ہے، سب ٹول ہے. اور فرمائیے گا، علم اسے کہتے ہیں جو عالم کے وجود کا حصہ بنے اور اس کو کمال عطا کرے. آپ کوئی بھی علم حاصل کر لیے، یہ دنیا ٹولز کا نام لا کے رکھ دیا علم، سائنس علم نہیں ہے. سائنٹسٹ کیا سمجھتا ہے؟ سائنٹسٹ علم بناتا ہے یا رابطے کو آ کے کشف کرتا ہے؟ تو اس نے کیا کیا؟ رابطے کو کشف کر لیا. تو اس میں اس کے وجود میں کیا اضافہ ہوا؟ یہ جتنے بھی علوم ہیں سب کہاں تک جائیں گے آپ بتائیے؟ میں پہلے بھی یہ مثالیں دے چکا ہوں آپ کی خدمت میں. آپ بہت اچھے سائنٹسٹ بن گئے، قبر میں سائنٹسٹ کی ضرورت پڑے گی؟ میدان محشر میں. اچھا چلیے آپ بہت اچھے ڈاکٹر بن گئے، تو مثلا وہاں کتنے ہاسپٹل ہوں گے کہ جس میں آپ کو پوچھا جائے کہ بھیا ٹھیک ہے کہاں نوکری دی جائے؟ اچھے انجینئر بن گئے تو مثلا پلاٹنگ ہو رہی ہوگی، جنت کی پلاٹنگ چل رہی ہے، قبلہ جلدی سے آ جائیے کہیں نکل نہ جائے ہاتھ سے. یہ ہم لوگ کی غلط فہمی ہے جو ہم نے فانی چیزوں کا نام علم رکھ دیا ہے. فانی علم نہیں ہوتا، علم اسے کہتے ہیں جو باقی رہتا ہے.
اور باقی تنہا ایک ہی ذات ہے. کل شیء فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ہر چیز کائنات میں فنا ہونے والی ہے سوائے ذات پروردگار کے. تو تنہا علم توحید ہے جسے علم کہا جا سکتا ہے، باقی تمام علوم ٹولز ہوا کرتے ہیں. درود پڑھے بر محمد و آل محمد. اسی لیے ٹول میں ترقی ہوتی ہے. انجینئرنگ میں ترقی ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے؟ ڈاکٹر ترقی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے؟ سائنٹسٹ ترقی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے؟ خدا ترقی کر رہا ہے. توحید میں ترقی نہیں ہونے والی ہے. کل بھی کلمہ تھا لا الہ الا اللہ، آج بھی کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، کل بھی کلمہ رہے گا لا الہ الا اللہ. توحید میں تبدیلی نہیں آنے والی ہے کیونکہ وہ ایک ایسا علم ہے جو ذات پروردگار سے تعلق رکھتا ہے. یہ ہے علم. اور جو حقیقی علم ہے اسے دنیا کھوئے بیٹھی ہے، اور جو مجازی علوم ہے اس کو سیکھنے کی دوڑ بھاگ لگی ہوئی ہے. اسی کو کہتے ہیں پالا بدل کے کھیلنا. شیطان کچھ نہیں کرتا ہے. البتہ میری باتوں سے یہ نتیجہ نہ نکالیے گا کہ ایک ہی چیز حاصل کرنا ہے، نہیں، دونوں چیزیں انسان حاصل کر سکتا ہے. لیکن اس بات کا خیال رکھے سائنٹسٹ بنے لیکن پہلے موحد بن کر، انجینئر بنے لیکن موحد بن کر، ڈاکٹر بنے لیکن موحد بن کر. یاد ہے آپ کو میں 3-4 دن پہلے عرض کر چکا کہ اگر تعلیمات علم توحید کے سائے میں ہوتی ہیں تو پھر انسان خدمت خلق کرتا ہے، لیکن اگر تعلیمات علم توحید کے سائے میں نہیں ہوتی ہیں تو انسانیت مرتی ہے، مر جائے، فقط اپنا فائدہ دیکھتا ہے. اس لیے قرآن کی آواز دیتا ہے علم توحید کے اوپر غور کرو لتعلموا. یہ پہلا مرحلہ، کیونکہ کافی باتیں بھی رہ گئی ہیں لہٰذا بس آگے بڑھ رہا ہوں، نہیں تو یہاں پہ بھی بہت تفصیلات، کئی آیات ہیں، اتنی روایات ہیں کہ کہاں تک بیان کیا جائے. بس کیونکہ جو پہلے میں نے باتیں بیان کی اگر اس پہ غور فرمائیں گے تو مسائل روشن ہو جائیں گے انشاءاللہ. اب دوسرا مرحلہ کتنا پیارا ہے. یہ بتائیے علم حاصل کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ دنیا کا طریقہ کیا ہے؟ آپ نے کسی اسکول میں جوائن کیا، کسی آپ مدرسے میں جا رہے ہیں، 6 مہینے سال بھر آپ نے علم حاصل کیا، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کل عرض کر چکا، اس کے بعد ہوتا ہے امتحان. دوسرا اسٹیج ہے امتحان. پروردگار نے لا کے امتحان رکھا. الذی خلق الموت والحیات، اس نے موت و حیات کو خلق کیا. لیبلوکم، تاکہ تمہارا امتحان لے. کا پروردگار امتحان کس لیے؟ کہا اس لیے کہ موت کے وقت تمہیں سمجھ میں نہ آئے کہ فیل ہو چکے ہو، بیچ بیچ میں امتحان لیتا رہوں گا تاکہ پتا چلے توحید کے کس درجے پہ فائز ہو. اگر صحیح سے کمال حاصل نہیں کیا ہے تو وہیں پہ سنبھل جانا. یہ رحمت پروردگار ہے. دیکھیے بعض ٹیچر جو ہوتے ہیں سمجھدار، وہ کبھی بھی بچوں کا لاسٹ میں ایگزام پہ بھروسہ نہیں کرتے ہیں. وہ ویکلی امتحان لیتے ہیں، منتھلی امتحان لیتے ہیں، اور بعض ٹیچر تو بہت اچھے ہوتے ہیں بغیر بتائے امتحان لیتے ہیں. ہوا ہے کبھی آپ کے ساتھ؟ ہیں؟ اور جو ٹیچر بغیر بتائے امتحان لیتے وہ بڑے برے مانے جاتے ہیں. اب ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں، ایک دم سے آتے کہتے کتابیں بند بستے میں رکھو امتحان. یہ کون سا طریقہ ہے؟ جی یہ الہی طریقہ ہے. الہی طریقہ یہ نہیں ہے کہ پہلے سے آپ کو سلیبس دے دیا جائے، شیڈیول دے دیا جائے، ٹائم ٹیبل دے دیا جائے، 8 مہینے بعد اتنے بجے اتنے منٹ پہ آپ کا امتحان ہوگا. آپ جانتے ہیں اس میں گڑبڑ کیا ہوتی ہے؟ اس میں گڑبڑ یہ ہوتی ہے کہ سال بھر کا سلیبس بچہ 2 مہینے میں پڑھ لیتا ہے. پڑھتا ہے نہیں پڑھتا؟
لاسٹ کے 2 مہینے میں آپ نے 3-4 ٹیوشن لگا دیے، 6 مہینے تو کھیل کود کے اس نے گزار لیے اپنا اور بٹیر میں گزار لیے، اب اس کے بعد اس میں 2 مہینے لگ کے پڑھ کے پاس ہو گیا۔ تو بھائی اس کا مطلب اس نے 6 مہینے اپنی عمر ضائع کر دی، اصل میں یہ پڑھائی 2 ہی مہینے کی تھی، اصل میں یہ پڑھائی 2 ہی مہینے کی تھی، کیونکہ اگر 2 مہینے سے زیادہ ضرورت ہوتی تو یہ کیسے پاس ہو گیا؟ آپ دیکھ رہے ہیں کتنی عمر ضائع ہو رہی ہے۔ تو پروردگار نے آگے سسٹم ہی چینج کر دیا کہ تمہارا سسٹم تمہیں مبارک ہو، میرا سسٹم یہ نہیں ہے، میں بغیر بتائے امتحان لیتا ہوں۔ کیوں؟ تاکہ ہر لمحہ تیار رہو، نہ جانے کس موڑ پر تمہارا امتحان لے لوں۔ اس لیے وہ ٹیچر جو بغیر بتائے امتحان لیتے ہیں ان کے بچے بہت پڑھاکو ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تھوڑی کہ کل امتحان ہوگا۔ اب آپ بتائیں کون سا طریقہ بہتر ہے؟ پروردگار نے جو طریقہ رکھا ہے وہ ایک دم پرفیکٹ، کا ایک لمحہ بھی تمہیں اجازت نہیں دوں گا، کیا پتہ تمہارا ایک قدم کہیں پر ہو، دوسرا قدم کہیں ہو، وہیں میں امتحان لے لوں۔ تم بولو میں امتحان لے لوں، تم دیکھو میں امتحان لے لوں، تم کھاؤ میں امتحان لے لوں، تم چلو میں امتحان لے لوں۔ اب آپ سوچیں بغیر کسی پولیس اور کسی کیمرے کے انسان کتنا آگے اپنے آپ کو منظم بنا لے گا، نہ آنکھ بہکے گی، نہ ہاتھ بہکے گا، نہ زبان بہکے گی۔ اسے کہتے ہیں امتحان پروردگار۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ لہذا علم اور امتحان یہ دونوں ایک ساتھ پروردگار نے لا کے رکھے ہیں۔ اور اس کے بعد کا ایکم احسن عملا، امتحان اس لیے رکھا ہے تاکہ پتہ چل پائے تم میں سے کون بہتر ہے۔ اور امتحان الہی کا ایک عجیب پوائنٹ ہے، ایک عجیب خصوصیت ہے جو دنیا میں کہیں نہیں ہو سکتی۔ دوسرا قانون کیا تھا؟ مقصد خلقت کو بیان میں کر رہا تھا۔ دوسرا قانون عدالت پروردگار۔ آئیے وہ چاروں قانون یاد رکھیے گا، بار بار اس کی ضرورت ہے۔ دیکھیے آپ کسی یونیورسٹی اور کالج میں نہیں دیکھیں گے کہ اگر ایک کلاس میں 10 بچے ہیں تو 10 پیپر بنتے ہوں۔ کہیں ہوتا ہے ایسا؟ پیپر کتنے بنتے ہیں؟ اگر مثلا پورے یو پی میں ایک ساتھ ایگزام ہو رہا ہے تو شاید ایک ہی پیپر بنے گا۔ واہ کتنا عالی کام کیا انہی نے، 2 لاکھ اسٹوڈنٹ کا ایک ہی پیپر بنا دیا۔ بھیا یہ عدالت کے خلاف ہے۔ عدالت کا معنی برابری نہیں تھا، عدالت کا معنی تھا ہر صاحب حق کو اس کا حق دینا، یعنی آپ کو تولنا پڑے گا، جس کی جتنی صلاحیت ہے ویسا ہی پیپر بنانا پڑے گا۔ تو آپ بتاؤ جو عادلانہ امتحان ہے وہ تم کیسے لے پاؤ گے؟ کون سا ٹیچر لے پائے گا؟ ہے کسی میں اتنا دم؟ ہے کسی کے پاس اتنی صلاحیت؟ نہیں ہو سکتا۔ یہ امتحان سے پروردگار لیتا ہے جس کی جتنی صلاحیت ہے۔ ایک انسان ہے ایسے ہی نماز پڑھ لیتا ہے، پروردگار قبول کر لیتا ہے۔ دوسرا انسان ہے قرات کے ساتھ پڑھتا ہے تب بھی قبول نہیں کرتا۔ یہ کیا ہوا؟ اس کی ایسی نماز قبول ہو گئی اور اس کی ایسی نماز بھی قبول نہیں ہوئی۔ کہ اس کا ظرف عالی تھا، اسے اور بہتر پڑھنا چاہیے تھی۔ اس کا ایسا نہیں تھا، اس کا ظرف کم تھا، اس سے میں اتنی ہی قبول کر لوں گا۔ اسی لیے جو عبادتیں ان 14 سے مانگی گئی ہیں ہم سے اور آپ سے نہیں مانگی گئی ہیں۔ اگر ہم سے مانگ لی جاتی تو پتہ نہیں کیا ہوتا۔ علی کا ایک سجدہ کائنات کے تمام سجدوں پہ بھاری ہو جاتا ہے۔ نہ ویسی صلاحیت ہوگی نہ ویسا امتحان ہوگا۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیکھیں کچھ دعائیں ہیں جس کے بارے میں کہا گیا ہے مت مانگنا۔
یہ پوری نہیں ہوں گی. ہر دعا پوری تھوڑی ہوتی ہے. ایک دم سادہ سا ایگزامپل, آپ دعا مانگیے پروردگار مجھے موت نہ آئے, جائیے 14 تھوڑی 1,24,013 کا واسطہ دے دیجیے. آپ جتنا مال و دولت ہے سب نظر کر دیجیے, یہ دعا قبول ہوگی؟ کیوں؟ کیونکہ یہ قانون خلقت کے خلاف ہے. قانون کو یاد رکھا گیا. قانون کیا ہے کہ دیکھیے سنت الہی کے خلاف دعا قبول نہیں ہوگی. تو اگر کوئی یہ آ کے دعا کرے پروردگار میرا امتحان نہ لینا, روایت نے پڑھ کے آگے کہا دیکھو یہ دعا مت مانگنا کیونکہ یہ سنت پروردگار کے خلاف ہے. اس نے خلق ہی اس لیے کیا ہے کہ امتحان لے, اور تم آگے اس کا فلسفہ ہی ختم کرنا چاہتے ہو. امتحان تو ضرور لے گا, لہذا دعا کرو پروردگار ایسی صلاحیت دے دے کہ جب تو امتحان لے تو ابراہیم کی طرح امتحانوں میں کامیاب ہوتے ہوئے نظر آئیں. مقام امامت کب ملا جناب ابراہیم کو؟ امتحانوں کے بعد. پہلے امتحان لیے پروردگار نے, جب انبیاء کو اس نے نہیں چھوڑا تو انسان کیسے سوچ لیتا ہے کہ اس کا امتحان نہیں ہوگا. یہ جملہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا اردو کا, جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے. یہاں مشکل سے مراد امتحان ہے. اگر ایک سمجھدار ٹیچر ہے تو کمزور اسٹوڈنٹ کے لیے ویسا پیپر نہیں بنائے گا جیسا اچھے اور پڑھے لکھے اسٹوڈنٹ کے لیے بنائے گا. کیوں؟ نہیں تو امتحان نہیں ہو پائے گا. اگر صحیح سے امتحان لینا چاہ رہا ہے تو جس لیول کا اسٹوڈنٹ ہے اسی لیول کا پیپر بنائے گا. تو عزیزو آپ تاریخ میں دیکھنا جس کے امتحانات بڑے ہوں گے وہ پروردگار کے قریب اتنا ہی عظیم ہوگا. نہ کوئی حسین جیسا امتحان دے پائے گا, نہ حسین جیسا مقام پا پائے گا. درود پڑھے بر محمد و آل محمد. کیونکہ عدالت پروردگار کا تقاضا یہ ہے کہ ہر انسان سے ویسا ہی امتحان لے جیسی اس کو صلاحیت عطا کی ہے. لہذا کبھی امتحان پروردگار پہ اعتراض مت کیا کیجیے, کیونکہ پروردگار کسی بھی انسان سے اس کی صلاحیت سے زیادہ امتحان نہیں لیتا. اور اگر آپ نے اعتراض کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ توحید کمزور ہے, ابھی عدالت پروردگار کو نہیں سمجھ پائے ہیں. عدالت پروردگار کا لازمہ یہ ہے, اور اگر زندگی کے کچھ دن گزر جائیں اور امتحان نہ ہو تو ایک بار غور کیجئے گا کیا مسئلہ ہے. کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں, اب آج مسئلہ یہ کہ بچوں ہی والی مثالوں سے بات آگے بڑھ رہی تو کیا کیا جائے. کچھ بچے ایسے ہوتے کہ ٹیچر ان کا امتحان نہیں لیتے. کیوں؟ دیکھ کیا فائدہ, پڑھتا ہی نہیں ہے. زبردستی پیپر کا پیسہ, پرنٹ کا پیسہ, چیک کرنے کا طاقت سب خرچ ہوگی بیکار. اما ابا لگے میں ارے امتحان لے لیجئے, کہتے ہیں نہیں بیکار ہے. خدا نہ خواستہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ پروردگار آ کے اس کے امتحان کو کوئی فائدہ نہیں ہے تو کچھ کر ہی نہیں سکتا. امتحانات پروردگار نشانی ہے توجہ ہے پروردگار کے, جس پر پروردگار کی جتنی توجہ ہوتی ہے ویسے وہ امتحان لیتا ہے اور اتنا توجہ رکھتا ہے. اسی لیے میرے نبی نے فرمایا جیسے رسالت کو پہنچانے میں مجھے اجازت دی گئی کسی نبی کو نہیں دی گئی. تو وہ تو مراحل ہم نہ بیان کرتے ہیں نہ پہنچتے ہیں لوگوں تک کہ نبی کو کیسی کیسی ایزا دی گئی. امتحانات ایک قانون پروردگار ہے, اور یہ نہیں ہے کہ امتحان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فقط پروردگار کچھ لے کے امتحان کرے. نہیں, اس کے امتحان کا طریقہ بھی عجیب ہے.
کسی سے نعمت لے لیتا ہے، دیکھتا ہے کتنا صبر ہے اس کے پاس، کسی کو نعمت دے دیتا ہے، دیکھتا ہے دنیا سے محبت کتنی ہے اس کے پاس۔ اتنے راستے اس نے اپنائے ہیں کہ انسان سمجھ ہی نہیں پاتا کب امتحان ہو رہا ہے۔ اس لیے ہر لمحہ اس کو بالکل الرٹ رہنا چاہیے کہ نہیں پتا آج یہ جو نعمت ملی ہے یہ میں نے کوئی اچھا کام کیا اس کے بدلے میں ملی ہے، یا پروردگار اسی نعمت کے ذریعے میرا امتحان لینا چاہ رہا ہے۔ دعا ایک جو دعا کے قبول ہونے کے لیے روایات میں بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ ضرور نہیں ہے تم جو مانگو وہی مل جائے، کبھی پروردگار دعا کے ذریعے ہی انسان کا امتحان لیتا ہے۔ انسان مانگ رہا ہے، پروردگار نہیں دیتا، کیوں؟ دیکھیں کتنا صبر ہے، 2 بار مانگا، 3 بار مانگا۔ ایک چور نے چوری کی، پولیس والے نے دیکھ لیا، پیچھا کیا، چور بھاگا، چور ایک محلے میں گھس گیا، پولیس والا بھی اس کے پیچھے پیچھے، گلیوں سے ہوتے ہوتے چور آگے، پولیس والا پیچھے۔ ایک جگہ چور پہنچا، دیکھا راستہ بند، تو وہ دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو گیا۔ اب راستہ کیا ہے؟ بند ہے۔ اب وہ کیا انتظار کر رہا تھا کہ اب پولیس والا ہے پکڑے، اب پولیس والا ہے پکڑے، بڑی دیر تک کھڑا رہا، پولیس والا آیا ہی نہیں۔ اب اس نے مڑ کے دیکھا کوئی نہیں، یہ کیا ہوا؟ آپ جانتے کیا ہوا تھا؟ پولیس والا پیچھا کرتے کرتے جب اس آخری موڑ پہ پہنچا تو اس نے سوچا میں کتنا پیچھا کریں گے، پھر یہ کہیں مڑ جائے گا، تو اگر یہ پولیس والا ایک قدم اور بڑھا لیتا تو پکڑ لیتا یا نہیں؟ بس ہماری دعائیں ایسے ہی ہوتی ہیں، کبھی کبھی پروردگار نے مقرر کیا ہوتا ہے ایک بار اور مانگو میں دے دوں گا، بس وہی پہ ہم دم توڑ دیتے ہیں، لگتا ہے مانگ ہی نہیں پا رہے ہیں۔ تمہارا کام مانگنا ہے، اس کا کام مصلحت کے اعتبار سے عطا کرنا ہے۔ درود پڑھے پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں اور آپ کو کیا پتا کہ پروردگار کس اسٹیج پہ پوری کرے گا میری دعا، کیوں کرے گا بھائی؟ اور فرمائیے یہاں پر بھی علم کے اعتبار سے پروردگار نعوذ باللہ جذباتی تھوڑی ہے ہمارے اور آپ کی طرح۔ ماں باپ تو کبھی کبھی تربیت اولاد میں اتنے جذباتی ہو جاتے ہیں، بچے کو بخار ہے، پتا ہے جل رہا ہے، تپ رہا ہے، اب لیکن اس کو تو آئس کریم چاہیے۔ اب اس نے ایک بار پیٹ پر کھا، دوسری بار پیٹ پر کھا، تیسری بار اس نے کچھ اور کہا، چوتھی بار اس نے گلاس توڑا، آخر میں ماں باپ سلنڈر۔ اچھا بھیا کھا لو، کیا ہوگا، بخار تھوڑا بڑھے گا ہی تو ٹھیک ہے، ایک دوا اور کھلا دیں گے، جاؤ۔ تو نعوذ باللہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ خدا عید جیسا ہے، زیادہ مانگیں گے تو جلدی دے دے گا، نہیں۔ ابلا مانگنا یہ تقاضائے عبودیت ہے، اس لیے جن کے اشاروں پہ کائنات چلتی تھی وہ بھی مانگتے تھے، تاکہ کائنات کو بتائیں ہم عبد ذلیل ہیں، ہمیں خدا نہ کہنا۔ وہ بھی مانگتے تھے، تو ہم اپنی ذمہ داری پہ عمل کرتے رہیں۔ اب ادھر سے پروردگار کی طرف سے کیا ہوتا ہے؟ پروردگار دیکھتا ہے جب مصلحت ہے تب دیں گے۔ کیوں؟ پہلا قانون، 4 قانون کا پہلا قانون کیا تھا؟ پروردگار کیا ہے؟ حکیم ہے، اور حکیم حکمت سے ہٹ کے کام نہیں کرتا ہے۔ آپ کتنا بھی چلا لیں، اگر مصلحت میں نہیں ہوگا وہ نہیں دے گا، تو اگر وہ نہیں دے رہا ہے تو یقین ہو جانا چاہیے میری قسمت میں یہ اچھا نہیں ہے، میری قسمت میں اچھا نہیں، اور یہ ہوتا ہے کیونکہ کچھ دعائیں ہیں ایسی، البتہ پوچھنے نہ آ جائیے گا مجلس کے بعد، کہ ان دعاؤں کے لیے یہ طے ہے کہ اگر مصلحت نہیں بھی ہوگی تو دے گا،
وہ بھی ایک تکوینی رابطہ ہے، اس کا الگ فلسفہ ہے۔ تو بعض لوگ کبھی کبھی ضد کر لیتے ہیں، اور ہے روایات میں، مثلا کوئی صحابی آیا امام سے کہا کہ مولا یہ چاہیے، امام نے کہا نہیں تیری مصلحت نہیں، لیکن اب تو وہ لوگ اڑ گیا، کیونکہ عقل کل سمجھتا ہے نا انسان اپنے آپ کو۔ ٹھیک ہے، امام نے دعا کر دی، مل گیا اس کو، اور کچھ دن کے بعد بھاگا بھاگا آ رہا ہے، مولا واپس۔ کچھ لوگوں کو پروردگار اولاد نہیں دیتا، اب وہ ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتے ہیں، پیسہ ویسا تو الگ مسئلہ ہے، پھر تو کسی بھی خانقاہ اور کسی بھی جہاں پہ ان کو کوئی تعویذ مل جائے چھوٹتا نہیں ہے۔ پھر آپ فرض کیے ان کے ہاتھ کوئی ایسی دعا لگ گئی کہ جس سے قبول ہو گئی دعا، پروردگار نے اولاد دے دی۔ پروردگار تو جانتا تھا تیرے اندر ظرف نہیں ہے، جب تجھے اولاد دوں گا تو تو مجھے بھول جائے گا۔ میں اس لیے نہیں دے رہا تھا کہ میں چاہتا تھا میری محبت تیرے دل میں باقی رہے، تجھے آتا ہی نہیں ہے دو محبتوں کو کیسے جمع کیا جاتا ہے۔ میں چاہ رہا تھا پہلے تیری تربیت ہو جائے، تو سیکھ جائے کہ اولاد کو خدا کے لیے محبت کرنا چاہیے، خدا کو چھوڑ کے اولاد سے محبت نہیں کرنا چاہیے۔ اب تجھے یہ قانون نہیں بھی پتا تھا، لیکن تو نے زبردستی کر کے کہا نہیں مجھے تو چاہیے، اب میں نے دے دیا تو جہنمی ہو گیا۔ اب پتا مصلحت دینے میں تھی یا نہ دینے میں تھی۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ یا علی اللہم صلی علی محمد۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیے، بڑی بڑی ہستیاں ہیں جو اپنی اولاد کی وجہ سے جہنمی ہو گئی۔ ایک مثال دے دیتا ہوں، جناب زبیر کن لوگوں میں سے ہیں بتائیے ذرا؟ زبیر ان 7 لوگوں میں سے شامل ہیں جنہی نے رسول کی وفات کے بعد دوسروں کی بیعت نہیں کی، مولا کی حمایت کی۔ ایسے عظیم صحابی تھے۔ روایت خود مولا فرماتے ہیں کہ زبیر ہمیشہ میرے ساتھ تھا، یہاں تک کہ پروردگار نے اس کو ایک بیٹا عطا کیا، عبداللہ ابن زبیر۔ اور پھر تاریخ میں جا کے دیکھیے کہ اس عبداللہ ابن زبیر نے کیا کیا کارنامے کیے، اور اس کی اولاد نے کیا کیا کارنامے کیے۔ تو اگر پروردگار ہم مانگتے ہیں کچھ نہیں دیتا تو اس کے نہ دینے پہ صبر کرنا چاہیے، کیونکہ ہمیں اور آپ کو اس کی حکمت نہیں پتا۔ مقصد خلقت بغیر امتحان کے پورا نہیں ہوگا، تو پروردگار کسی کو دے کے امتحان لے گا اور کسی سے لے کے امتحان لے گا۔ تو اب یہ 3 چیزیں آپ کے سامنے کلیئر ہوں انشاءاللہ، کہ پہلا مرحلہ علم حاصل کرنا، علم توحید۔ دوسرا مرحلہ امتحانات پروردگار کو صحیح سے دینا، اور ان دونوں کے سائے میں عبادت پروردگار کرنا۔ تو یہ دونوں چیزیں کیا ہے؟ مقدمہ ہے عبادت پروردگار کی۔ جتنا ہمارا علم بہتر ہوگا، جتنا زیادہ ہم امتحانوں میں کامیاب ہوتے جائیں گے، اتنا زیادہ ہماری عبادت کا لیول بڑھتا چلا جائے گا۔ آپ نے غور کیا کہ یہ باتیں ایک دوسرے کو کاٹ نہیں رہی ہیں۔ ایک میں نے آپ کو تیسرا قانون بتایا تھا کہ یہ سارے مقاصد طول میں ہوتے ہیں، عرض میں نہیں ہوتے۔ اب یہ جو باتیں عرض کی ہیں اس سے نتیجہ لیتے جائیے۔ تو انسان امتحان کے ذریعے عبادت کرتا ہے، علم کے ذریعے عبادت کرتا ہے، یہ 2 بہترین ذریعے ہیں عبادت کے لیے۔ پروردگار نے کہا ان دونوں کے ذریعے میری عبادت کرو۔ اب عبادت کے حوالے سے 1-2 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں، باقی نتیجہ انشاءاللہ کل۔ عبادت کا معنی کیا ہے؟ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا نہیں۔ عبادت 2 چیزوں پہ ٹکی ہوئی ہے بس۔ عبادت 2 رکن پہ ٹکی ہوئی ہے۔ نمبر 1 قربتاً الی اللہ ہونا چاہیے، یہ پہلی شرط ہے۔ قربتاً
الا اللہ ہونا چاہیے. اس لیے آپ کوئی بھی عبادت دیکھیں سب سے پہلے نیت میں کیا کہا جاتا ہے؟ اصل اسٹارٹنگ وہیں سے ہوتی ہے. 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ. رمضان میں روزہ رکھ رہا ہوں قربتاً الی اللہ. تو میرے عزاداروں فرش عزا پہ آ رہا ہوں قربتاً الی اللہ. فرش عزا بچھا رہا ہوں قربتاً الی اللہ. مجلس پڑھ رہا ہوں قربتاً الی اللہ. مجلس سن رہا ہوں قربتاً الی اللہ. انسان کا ہر کام اگر وہ چاہتا ہے عبادت بنائے. میں نے کل ایک سوال آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ اگر مقصد خلقت عبادت ہے تو پھر تو ہر ٹائم عبادت ہونا چاہیے. پروردگار کہے گا بے شک میں ہر ٹائم تم سے عبادت کروا رہا ہوں، لیکن تم کرنا تو چاہو. کیونکہ عبادت یعنی نماز اور روزے میں محدود نہیں ہے. عبادت یعنی قربتاً الی اللہ ہونا چاہیے پہلی شرط. اور دوسری شرط بڑی سخت ہے. دوسری شرط بہت اہم ہے. یہ والی شرط تو بہت آسانی سے لوگوں کے سمجھ میں آ جاتی ہے. دوسری شرط پہ سارا دار و مدار ہے اور چند منٹ مجھے اسی حوالے سے آپ کے لینا ہے. دوسری شرط یہ ہے اس کام کا فریم خود نہ بنانا. جیسا ہم کہیں ویسے کرنا. اگر ہمارے ارادے سے ہٹ کے تم نے کیا تو عبادت نہیں ہے. یہ بتائیے خدا کعبے میں ہے. ایک منٹ میرے ساتھ رہیے ذرا سا تاکہ ایک نتیجہ. خدا کعبے میں ہے. کعبہ اللہ کا گھر ہے. جیسے اہل سنت کہتے ہیں کہ شب جمعہ پروردگار عرش پہ ایسے آتا ہے جیسے انسان منبر پہ چڑھتا ہے. نعوذ باللہ ہمارا تو دین یہ سب نہیں ہے. یا جو ہے وہ کالی بھینس پہ سوار ہو کے آتا ہے, وہ سفید گائے پہ سوار ہو کے آتا ہے, یہ سب تو نہیں ہے نا, یا ہے کچھ ایسا؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جیسے افکار کے لوگوں کے ساتھ ہم جیتے ہیں ویسے ہی دین بھی بنا لیتے ہیں. یہ بھی ایک مشکل ہے. اس کے بجائے کہ ہم اپنا پیور دین ان کو سکھائیں, ان سے سیکھنے لگتے ہیں. ہاں, اس کے اوپر بھی اس موضوع میں بھی بات ہونا چاہیے, لیکن کیمرے ویمرے بند کر کے سکون سے سلیکٹڈ لوگوں کے درمیان. پتہ ہو کہ جذباتی نہیں ہے, کیونکہ جب نکل کے آئے گا تو بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے. ہیں بتائیے, پروردگار کعبے میں ہے؟ کہاں ہے پروردگار؟ ایک ٹیچر کو سمجھانا تھا بچے کو کہ بھائی پروردگار ہر جگہ ہے. اب اس نے ایک ایگزامپل لیا, اس نے لا کے گلاس رکھا, اس میں پانی بھرا اور اس میں شوگر کا ایک کیوب ڈالا اور اس کو چلا دیا. اس نے بچوں سے پوچھا, بچوں یہ بتاؤ شکر اس میں کہاں پر ہے؟ تو بچوں نے کہا سب جگہ ہے. تو کہا جیسے شکر سب جگہ ہے ویسے ہی خدا بھی ہر جگہ ہے. تو بچے کے سمجھ میں آ گیا. ایک بچہ نہیں تھا, وہ اٹھا کہا سر, کہا کیا پیاس لگی ہے پانی پی لوں؟ کہاں بیٹا پی لیجیے, پی. میں خدا کو پی گیا. مثال میں یہ بھی مصیبت ہوتی ہے, ایک سائڈ سے سٹ کرتی ہے, دوسری سائڈ سے خراب کر دیتی ہے معاملے کو. تو بھیا ایسا تھوڑی ہے. نہیں, ابھی آپ مسکرا رہے ہیں, لیکن ذرا سچے دل سے بیٹھ کے سوچئے گا کہ خدا ہر جگہ ہے کا ہم مطلب کیا سمجھتے ہیں. بہت دقیق مسئلہ ہے اسلامیات میں توحید کا. اینما تولوا فثم وجہ اللہ, اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی میں ابھی ممبر پہ بیٹھا ہوں تو خدا بھی ممبر پہ بیٹھا ہے؟ تھوڑا اور مشکل کر دوں معاملے کو. کیا مطلب ہے خدا ہر جگہ ہے؟ اگر ایک جگہ کو ایک چیز نے گھیر لیا ہے, ایک جگ میں پانی بھرا ہوا ہے, تو بھیا اس میں پانی ہے یا خدا ہے؟ کیا مطلب؟ چھوڑیے, میرا ٹاپک نہیں ہے, اس لیے اب غور کیجئے گا اس کے اوپر. تو یہ تو طے ہے کہ خدا کعبے میں محدود ہے یا نہیں ہے؟ الحمدللہ, تو ہر جگہ ہے. تو کیا زبردستی ہے کہ نماز قبلہ رخ پڑھی جائے؟ کیا زبردستی ہے بھائی؟ اما جب خدا محدود نہیں ہے
تو آپ نے کیوں نماز کو محدود کر دیا؟ کہ بھائی کیا بتائیں، یہ مسئلے ہمارے نہیں ہیں، عبادت کا مسئلہ عقلی نہیں ہوتا ہے، جیسے خدا نے کہا ہے ویسے عبادت کو عبادت کہا جاتا ہے۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ کل اس کی وضاحت کروں گا انشاءاللہ، کل لکھ بھی لیا ہے میں نے، کیونکہ کل کا مرحلہ یہی ہے کہ کیسے اس مرحلے تک پہنچے۔ آپ نے غور فرمایا 2 شرطیں ہیں عبادت کی، پھر سے میں ریپیٹ کر رہا ہوں معذرت کے ساتھ شروع سے۔ قرآن نے 4 مسئلے بیان کیے مقصد حیات کے، کیونکہ مجھے احساس ہو رہا ہے اس بات کا کہ آپ لنک شاید کبھی کبھی مشکل سے دے پائے، آپ سمجھے مولانا کہیں اور چلے گئے، نہیں، اگر آپ نے باتوں کو لکھا ہوگا تو آپ کو سمجھ میں آئے گا، بالکل سیریل وائز بات ہوئی ہے۔ 4 مرحلے بتائے، عبادت بتایا، رحمت بتایا، امتحان بتایا، علم بتایا، اور ہم جانتے ہیں کہ قرآن کی باتیں آپس میں ٹکراتی نہیں ہیں، لہٰذا یہ عرض میں نہیں ہوں گی، طول میں ہوں گی۔ اب کیسے اسے طول کی اکارڈنگ میں آ کے سیٹ کیا جائے؟ تو کہا ایسے سیٹ کیجئے، سب سے نیچے اور پہلے علم کو رکھیے، کیونکہ جب تک علم نہیں ہے کچھ نہیں ہوتا۔ جاہل انسان تو حرکت بھی نہیں کر پاتا۔ اگر آپ چوراہے پہ کھڑے ہیں اور آپ کو نہیں علم ہے کہ کدھر جانا ہے، آج چکر کاٹتے رہیں گے، کسی طرف جا نہیں پائیں گے۔ اول العلم معرفت الجبار، مولا نے فرمایا علم کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ خدا کی معرفت حاصل کرو۔ سب سے پہلے خدا کی معرفت ہوتی ہے۔ یہ جو ہم لوگ بچپنے میں اپنے بچوں کو سکھاتے ہو، سکھائیے اللہ ایک، یہی سے شروع کریے۔ بچہ جب زبان سے بولنا شروع کرے تو پہلا جملہ اس کی زبان پہ ہونا چاہیے اللہ ایک، تاکہ زندگی کے ہر مرحلے میں اللہ ایک نظر آئے۔ یہ ہمارے بزرگوں نے ایسے ہی صرف کھیلنے کے لیے نہیں سکھا دیا تھا، نہیں، مرحلہ بہ مرحلہ ہوتا تھا، اللہ ایک۔ جب یہ سمجھ لیتا تھا، سیکھ لیتا تھا، تب آتا تھا پنجتن، جہاں ترتیب سے بات چلتی تھی۔ اب تو نہیں، کچھ اور ہوتا ہے نا۔ خیر، ذکر کرنے کا کیا فائدہ، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ پہلا مرحلہ علم، اس کے بعد اوپر آئے کہ جب علم حاصل ہوگا تو پھر امتحان بھی ہوگا۔ علم اور امتحان مل کے شکل اختیار کرے گا عبادت کی۔ تب پروردگار اگر یہ کہے کہ مقصد خلقت علم حاصل کرنا ہے تو صحیح ہے یا غلط؟ صحیح ہے۔ اگر کہے مقصد خلقت امتحان ہے تو صحیح ہے یا غلط؟ صحیح۔ اگر کہے مقصد خلقت عبادت ہے، صحیح ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سب ایک کے بعد دوسرے آ رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کبھی کبھی راستے کو بھی مقصد کہا جاتا ہے۔ جب انسان اوپر والے مقصد کو نہ سمجھ پائے تو نیچے والے مقصد، نیچے والے راستے کو مقصد کہا جاتا ہے۔ تو پروردگار بھی یہی طریقہ لے کے چل رہا ہے، دھیرے دھیرے انسان کو اوپر لے کے آ رہا ہے۔ تو عبادت کے 2 رکن، ایک قصد قربت اور دوسرا جیسے خدا نے کہا ہے ویسے کرو۔ اور یہ بہت اہم شرط ہے عزیزوں، ہمیں اور آپ کو حق نہیں ہے۔ مثلا ہم اردو میں نماز پڑھنا شروع کر دیں، ماشاءاللہ سے کچھ ہمارے جوان ہیں پڑھے لکھے، اللہ سلامت رکھے، مولانا صاحب ہم ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں۔ اچھا تو کیا ہوتا ہے اس سے؟ دعاؤں کا ٹرانسلیشن پڑھا جانے لگا ہے آج کل، نہیں دیکھا آپ نے؟ اللہ نہ کرے یہ بیماری آئے، پروردگار ہمیں اس وبا سے بچائے۔ آمین نہیں کہا آپ نے؟ کہیے آمین جی۔ اگر ہمارے ترجمے میں وہی وزن ہوتا تو جس نے دعائے ندبہ کو عربی میں کہا ہے اسے ہر زبان آتی تھی۔ ہم اپنی کمزوری نہیں مٹاتے ہیں، دین کو بدل دیتے ہیں، خود نہیں سیکھیں گے، کیا کریے؟ ارے مولانا قرآن پڑھتے ہیں سمجھ میں ہی نہیں آتا ہے۔ اچھا پھر کیا کرتے ہیں؟ تو ہم ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ ماشاءاللہ کتنے روشن فکر ہیں، ہائیڈروجن عقل کے اندر جل رہا ہے، 100 واٹ کا بلب تھوڑی ہے۔ اور پھر ایک طبقہ ان کی تائید بھی شروع کر دیتا ہے، کتنی ارے واہ کیا راستہ نکالا ہے۔ ارے
اگر یہی راستے نکالنا تھے تو اللہ کو ہم سے اور آپ سے بہتر آتے ہیں. غور فرمائیے, دین کو بدلیے مت, عبادت کو چینج مت کریے, جیسا پروردگار نے کہا ہے ویسے کیجئے تب عبادت کہلائے گی. کیوں؟ کیونکہ پہلا قانون آ کے چلائے گا پروردگار حکیم ہے, حکیم جو بتاتا ہے اس میں حکمت ہوتی ہے, چاہے مجھے سمجھ میں آئے چاہے سمجھ میں نہ آئے. درود پڑھے بر محمد و آل محمد. دین کو اپنی عقل, ناقص عقل میں مت تولا کریے. یا آبان ان الدین اذا قیست محقت. آبان, جس دن دین عقل کے ترازو میں تولا جانے لگا اس دن دین ختم ہو جائے گا. کیونکہ آج تم یہاں کوئی دلیل لاؤ گے, کل وہاں کوئی دلیل لاؤ گے. اور یہ جو آج کل ایک روشن فکری نکلی ہے, کل انشاءاللہ اس پہ تفصیل سے روشنی ڈالوں گا. سوال کی منادی نہیں ہے, غلط سوال کی منادی ہے. کل انشاءاللہ اس کو تفصیل سے دیکھیں گے. جو بھی کام کیجئے خود اس کا میپ مت بنائیے. ان سے پوچھئے جن کی آنکھوں کے سامنے کائنات کی میپنگ ہوئی ہے, وہ بتائیں گے کہ ہمیں اپنی زندگی کے کام کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے کچھ ڈاکٹر سے, کچھ لوگوں سے پوچھ لیا کہ اولاد کی تربیت کیسی ہوتی ہے. مجھے بتائیے اس نے اولاد کی تربیت کیسے ہوگی کتنے بچوں کو دیکھ کے سیکھا؟ 100 150. اگر کسی نے بہت زیادہ اس ٹاپک پہ کام کیا ہوگا تو اس نے کیا کیا ہوگا؟ 150 بچوں کو لیا ہوگا اور لینے کے بعد اس نے چیک کیا ہوگا کہ اچھا بچہ اس ایج میں یہ کرتا ہے تو یوں کرنا چاہیے, یوں کرتا ہے تو یوں. اس سے زیادہ تو نہیں کر پائے گا وہ. لیکن اگر اسلام تربیت اولاد بتائے گا تو بھیا وہی کارخانہ سسٹم دے گا جس نے تمہیں اولاد بھی دی ہے. لیکن اب بھی ہم لوگوں کی نہیں سمجھ میں آتا کہ ہمیں قانون کس سے لینا ہے. اسلام نے کس چیز کو چھوڑا ہے؟ آپ کو تجارت کرنا, بسم اللہ, قانون بتایا قرآن نے, قانون بتایا اہل بیت نے, تجارت ایسے ہوتی ہے. اگر اللہ کی قربت کو نظر میں رکھ کے اور طریقے پروردگار کو رکھ کے آپ مسکرائیں گے تو آپ کا مسکرانا بھی عبادت ہو جائے گا. انسان کا مسکرانا بھی عبادت ہو جائے گا. آپ نہیں مانتے تو آئیے میں تاریخ سے آپ کو دلیل دے دوں. زندگی کا سب سے چھوٹا کام سونا ہے یا نہیں؟ سونے کو آپ لوگ کام سمجھتے ہیں؟ نہیں سمجھتے, جبکہ ایک بہت اہم کام ہے زندگی کا. ٹائمنگ سیٹ کریے, بدن کا شیڈیول سیٹ کریے, کب سونا ہے کب جاگنا ہے. کیونکہ شاید ہماری زندگی کے 60 سے 70% پرابلم صحیح نہ سونے کی وجہ سے ہوتی ہیں. کیونکہ ہم باڈی کی ضرورت کے اعتبار سے تھوڑی سوتے ہیں, مزے کے اعتبار سے سوتے ہیں, اور سوتے سوتے جب تھک جاتے ہیں تو پھر اٹھ کے سو جاتے ہیں. جو ہمارا حال کھانے کا ہے, جو ہمارا حال مذاق کا ہے, جو ہمارا حال جاب کا ہے, ہر جگہ آپ دیکھ لیجئے اسلام چیزیں بتا کے چلا جا رہا ہے. نبی نے لیٹر لکھا بادشاہ روم کو, روم نے جواب میں ایک طبیب بھیجا, خود سن چکے ہیں آپ واقعہ. طبیب آیا بیچارہ 6 مہینے مدینے میں رہا, کوئی پیشنٹ ہی نہیں ملا اسے. وہ پہنچا نبی کے پاس, یہ کیا چکر ہے بھائی, میں اتنے دن سے رہ رہا ہوں, آپ اگر کسی اور سے علاج کرواتے تو بتا دیجئے, میرا وقت کیوں برباد کر رہے ہیں. اسے لگا نہیں, ایک ہاسپٹل کہیں سائیڈ میں چل رہا ہے زمین کے اندر, ہمیں نہیں پتا. تو نبی نے کہا نہیں تم پریشان نہ ہو, میں نے ان لوگ کو ایک قانون بتایا ہے کہ جب تک بھوک نہ لگے کھانا مت, اور جب بھوک باقی رہے تو دسترخوان سے اٹھ جانا. جو انسان ایسے کھانا کھاتا ہے وہ کبھی بیمار ہی نہیں ہوتا. اما یہاں تو بریانیاں دیکھ کے بھوک نکلتی ہے. کھا چکے ہیں ماشاءاللہ سے حتی بلغت الحلقوم, لیکن ایک دم سے کال آ گئی, ہم وہاں بیٹھے ذرا آ جائیے. اللہ اکبر, اس کا نام سنتے ہی
پیٹ میں ایسے لگا جیسے کچھ کھایا ہی نہیں تھا. اب دیکھ رہے ہیں, تو ایسا کھانا عبادت ہوگا؟ ایسا کھانا پیٹ کو جہنم بنائے گا. لیکن جس فریم میں خدا نے بتایا ہے, اگر قربتاً اللہ کہہ کے اللہ کا نام لے کے لقمہ توڑا, کھانا بھی کھاتے جا رہے ہیں, عبادت بھی کرتے جا رہے ہیں. سونا سب سے آسان کام. میرے مولا نے کہا تمہیں سکھا دیتا ہوں. دیکھو, قربتاً اللہ کہہ کے نبی کے بستر پہ سو جاؤں گا, مرضی پروردگار خرید لوں گا. تو انسان کی زندگی کا ہر فعل, اب منبر کے کچھ تقاضے ہیں کہ میں بعض مثالیں آپ کو نہیں دے سکتا, لیکن اس جملے پہ بس غور کر لیجئے, میں نے بات کو ختم کیا. ہر فعل, ہر کام, آپ کا کنگھی کرنا, آپ کا لباس پہننا, جہاں جائیے, جہاں آپ کا ذہن جائے چلے جائے, ہر کام آپ کی زندگی کا اگر ان دو شرطوں کے ساتھ ہے وہ عبادت ہے. اب آئیے آیت کا معنی کیجئے. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, میں نے جناتوں اور انسانوں کو تو خلق ہی نہیں کیا ہے مگر عبادت کے لیے. اگر یہ میرے اسماء کا علم حاصل کر لیں, اگر یہ امتحان میں کامیاب ہو جائیں, تو ان کی زندگی ایسی ہوتی ہے کہ ان کی زندگی کا ہر کام عبادت کہلاتا ہے. اور یہ عبادت کے اس مرحلے پہ پہنچ جاتے ہیں کہ ملائکہ ان کے اوپر رشک کرتے ہیں. ملائکہ ان کے اوپر رشک کرتے ہیں. انسان چاہے تو عبادت کے اس مرحلے پہ پہنچ سکتا ہے. عبادت صرف نماز اور روزہ نہیں ہے. عبادت ہر وہ کام ہے جو خدا کے لیے ہو. اسی لیے پروردگار بعض اوقات عبادتوں کو چینج کر دیتا ہے. کتنا زیادہ چینج ہوتی ہے عبادت؟ کبھی 4 رکعت ہے نماز ظہر, ایک دم سے کیا ہو جاتی ہے؟ 2 رکعت ہو. تو اگر اللہ 4 ہی پڑھوانا چاہ رہا ہوتا تو 2 کیوں کر رہا ہے بھائی؟ رمضان میں آپ سفر پہ گئے, روزہ رکھیں گے, تو اگر واقعا خدا کا دل چاہ رہا ہوتا کہ نہیں ہر حال میں سے روزہ رکھنا ہے, تو آپ کہیں بھی رہتے کہتے رکھو. اور آج کل کون سی مشکل ہے بھائی؟ نہیں, یہ قانون پروردگار ہے, ہر جگہ یہ قانون چلتا ہے. اور جن ہستیوں نے اس قانون کے اوپر عمل کیا, جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں عبداللہ. عبداللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا بندہ. لیکن ایک ہستی ایسی ہے جس نے اس طرح خدا کی عبادت کی, اس طرح اپنا ہر کام عبادت بنایا کہ اب روایات نے اس کا نام ابا عبداللہ رکھ دیا. کہ ابا عبداللہ وہ ہے جو خدا کے بندوں کو آگے بتاتا ہے بندگی کیسے کرنا ہے. حسین بہت عظیم ذات کا نام ہے. جو بندگی حسین نے کی ہے وہ کون کر پائے گا؟ انبیاء پیچھے ہٹ گئے. آؤ کربلا میں ہم حسین کے 6 ماہے کی بندگی دکھائیں گے. دنیا علی اصغر کا مقابلہ نہیں کر سکتی, حسین کا مقابلہ کیا کرے گی؟ مقتل میں آپ نے سنا نا کہ روز عاشور یہ بچہ بے ہوش ہو چکا تھا. 3 دن سے اسے کچھ نہیں ملا تھا. 6 مہینے کا بچہ کتنا ہوتا ہے؟ لیکن بندگی کی معراج دیکھیے. جب حسین نے امام بن کر آواز دی حل من ناصر ینصرنا, تو وہی بچہ جو بے ہوش تھا نہ جانے اس میں کہاں سے جان آ گئی. یہ تربیت حسین کا اثر ہے
کہ دیکھو بندگی الہی میں ہمارا بے ہوش بدن بھی آ کے جواب دے دیا کرتا ہے۔ ایک مرتبہ خیمے میں کوہرام مچا، حسین واپس آئے، بہن زینب یہ کوہرام کیسا ہے؟ ابھی حسین زندہ ہے۔ بس ایک مرتبہ ثانیہ زہرا آگے بڑھی، بھیا آپ کی آواز استغاثہ سن کر علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا ہے۔ بس اذان آہو، عجب ماجرا ہوتا ہے۔ حسین آگے بڑھے، لاؤ میرے علی اصغر کو میرے حوالے کر دو، جا کر سوال آپ کر لوں۔ اللہ اکبر، یہ وہ حسین ہے جس نے اپنی زندگی میں دینا تو دیکھا ہے لیکن کبھی مانگنا نہیں سیکھا ہے۔ لیکن حسین آج علی اصغر کے لیے سوال آپ کرنے جا رہے ہیں۔ شیخ عباس قمی لکھتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام لشکر کے قریب پہنچے اور علی اصغر کو دکھایا اور سوال آپ کیا تو ایک جملہ کہا، اے لشکر آدم کیا نہیں دیکھ رہے ہو کیفا یتلذا عطشانا، یہ بچہ کیسے پیاس سے تلذی کر رہا ہے۔ علماء نے تلذی کا معنی کیا، کہا جب مچھلی کو پانی سے نکالتے ہیں تو جب پہلا مرحلہ ہوتا ہے مچھلی پانی پہ زمین پہ تڑپتی رہتی ہے کیونکہ ابھی اس کے اندر جان ہے، کچھ دیر کے بعد اب اچھلنا بند کر دیتی ہے، ایک جگہ کے اوپر صرف کروٹیں بدلتی ہے، اور کچھ دیر کے بعد جب اور طاقت ختم ہو جاتی ہے تو بس منہ کو کھولتی ہے اور بند کرتی ہے۔ عرب اس حالت کو تلذی کہتا ہے، یعنی مولا یہ کہنا چاہ رہے تھے ارے علی اصغر کا حال اس مچھلی کی طرح ہے جو فقط منہ کو کھول رہی ہے اور بند کر رہی ہے۔ جیسے ہی یہ ماجرا دیکھا لشکر آدھا میں کوہرام مچ گیا۔ عمر سعد نے آواز دی، اینا اینا حرملہ، اللہ اکبر، حرملہ کا تیر چلا، بچہ مسکرایا، امام کے ہاتھوں پر فینقلب الصبی علی یدی الامام، بچہ امام کے ہاتھوں پہ منقلب ہو گیا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ حسین نے علی اصغر کا لاشا لیا اور لے کے خیمے کی طرف چلے۔ آپ تصور کیجئے حسین صبح سے لاشے پہ لاشے لا رہے ہیں لیکن فرزند زہرا کے پیر تھر تھرائے نہیں ہیں۔ لیکن یہ عجیب مرحلہ ہے جب حسین علی اصغر کو لے کے چلے، اعمال عاشورہ میں امام نے اس عمل کو کہا تم بھی انجام دو، قدم آگے بڑھایا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ عمل حسین کا عمل ہے جو عصر عاشور سے پہلے حسین انجام دے رہے ہیں۔ ہاتھوں پہ علی اصغر کا لاشا ہے لیکن نہ جانے اس لاشے میں کتنا وزن ہے۔ حسین قدم آگے بڑھاتے ہیں، پیچھے ہٹا لیتے ہیں، 7ویں مرتبہ میں در خیمہ پہ پہنچے، پردہ ہٹایا، آواز دی، رباب آؤ اصغر کو واپس لے جاؤ۔ لیکن ماں سے پہلے ایک بچی پہنچی، بابا بھیا کو پانی پلا دیا، سکینہ پیاسی رہ گئی۔ شہنشاہ کربلا سرزمین کربلا پہ بیٹھے، ابا کا دامن ہٹایا، ماں نے نوحہ پڑھا، یا بنیا امثلک ینہر، اے علی اصغر، رباب کو کیا معلوم تھا کربلا میں تم جیسے بھی نہر کیے جاتے ہیں۔